باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین توفاهم الملائکۃ ظالمی انفسهم قالوا فیما کنتم قالوا كنا مستضعفین فی الارض قالوا الم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا فاولئک مأواہم جہنم وساءت مصیرا۔ جو لوگ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہیں، جب فرشتے ان کی روح قبض کرتے ہیں تو پوچھتے ہیں تم کس حال میں تھے؟ یہ جواب دیتے ہیں کہ ہم اپنی جگہ کمزور اور مغلوب تھے۔ فرشتے کہتے ہیں کیا اللہ تعالیٰ کی زمین کشادہ نہ تھی کہ تم ہجرت کر جاتے؟ یہی لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ پہنچنے کی بری جگہ ہے۔ یہ آیت اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے نازل کی کہ جو مکہ اور اس کے اطراف میں مسلمان تو ہو چکے تھے، لیکن وہ اپنے دوست اور رشتہ داروں کو چھوڑنا نہیں چاہتے تھے۔ تو جب ہجرت کا حکم ہوا تو جو خالصتاً مسلمان ہو گئے تھے اللہ کی رضا کے لیے، انہوں نے اپنے کاروبار کو، اپنے آباء و اجداد کو، اپنے گھر کو، اپنی جگہوں کو، اپنے دوستوں کو، سب کو، عزیزوں کو چھوڑ کر ہجرت کا فیصلہ کیا اور ہجرت کی۔ اور اب یہ جو لوگ تھے کہ جنہوں نے مسلمان تو ہونے کا ارادہ کر لیا تھا اور مسلمان ہو بھی گئے تھے، لیکن وہ اپنے دوستوں کو اور اپنے رشتہ داروں کو، اپنے عزیزوں کو چھوڑنا نہیں چاہتے تھے، تو اس لیے یہ ہجرت نہیں کی اور وہیں رہ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ظالم کہہ رہا ہے کہ انہوں نے اپنی جان پر ظلم کیا، کیونکہ اللہ کا حکم آ جانے کے بعد کہ ہجرت کرنی ہے اور ہجرت نہیں کی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ لوگ جہنم میں ہیں اور وہ بہت بری جگہ ہے۔ اور اس سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ اللہ کا یہ جو حکم تھا ہجرت کرنے کا، کہ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے حکم کی تعمیل کرنے کے لیے اگر ہمیں اپنے گھر کو، اپنے کاروبار کو چھوڑنا پڑے تو چھوڑ دینا چاہیے، کیونکہ اللہ کا بھی حکم یہی ہے کہ دین کی خاطر، اسلام کی خاطر، اللہ کے حکم کی تعمیل کی خاطر اگر ہمیں یہ ہجرت کرنی پڑے تو کرنی چاہیے۔ نہیں تو وہ لوگ جو ہیں جو ہجرت نہ کریں اللہ کے حکم کے آ جانے کے بعد، اور جہاں ہجرت ہم پر لازم ہو جائے اور نہ کریں، تو وہ جہنمی لوگوں میں سے ہیں اور ظالم لوگوں میں سے ہیں۔ مگر جو مرد، عورتیں اور بچے بے بس ہیں، جنہیں نہ تو کسی چارہ کار کی طاقت اور نہ کسی راستے کا علم ہے، بہت ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے درگزر کرے۔ اللہ تعالیٰ درگزر کرنے والا اور معاف کرنے والا ہے۔ یہ بات تو بالکل واضح ہے کہ عورتیں اور بچے نہیں ان کو معلوم کہ ہمیں کس سمت میں جانا چاہیے، کیسے جانا چاہیے، کہاں سے ہمیں جو ہے اگر مدینہ جانا ہے تو ہمیں کون سا راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ کے اس حکم سے یہ عورتیں اور بچے مستثنی ہیں، کیونکہ اللہ کی طرف سے ان کو اس لیے اجازت دی گئی ہے کہ وہ بالکل اصل میں یہ کمزور ہیں جو اللہ کے حکم کی تعمیل نہیں کر سکتے، کیونکہ واقعی میں عورت اور بچے سفر کے معاملات میں کچھ ناقص ہوتے ہیں، کمزور ہوتے ہیں، کیونکہ ان کو سمتوں کا، راستوں کا بالکل بھی علم نہیں ہوتا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہاں ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے درگزر کرے۔ جو کوئی اللہ کی راہ میں وطن کو چھوڑے گا وہ زمین میں بہت سی قیام کی جگہیں پائے گا اور کشادگی بھی، اور جو کوئی اپنے گھر سے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی طرف نکل کھڑا ہوا، پھر اسے موت نے آ پکڑا، تو بھی یقیناً اس کا اجر اللہ تعالیٰ کی ذمہ ثابت ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں ہم سے مخاطب ہوتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ جس نے اللہ کی رضا کی خاطر اپنے وطن کو چھوڑا تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس کے لیے زمین کو کشادہ کر دیں گی، اس کو کہیں نہ کہیں جگہ قیام کرنے کی ملے گی، اور اس کا ٹھکانہ اچھا ہوگا، اور اس کا گزر اس زندگی کا بہت اچھا ہوگا۔ اب اللہ تعالیٰ کی اس آیت پر اگر ایمان کامل ہے تو پھر وہ اس راستے پر چل پڑے گا، کیونکہ اللہ نے اس سے جب یہ کہا ہے تو اب یہاں اللہ تعالیٰ نے بندے کا امتحان لینا ہے، اور بندے نے اپنے آپ کو ثابت کرنا ہے کہ میرا اس بات پر ایمان کامل ہے کہ جیسا میرے رب نے کہا کہ اگر میں اس کی رضا کی خاطر اپنے وطن کو چھوڑ رہا ہوں تو
تو میرے لیے یہ زمین بہت کشادہ ہے، مجھے کہیں پر بھی ٹھکانہ مل جائے گا اور بہت اچھے سے میں اپنی زندگی کو بسر کروں گا۔ اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اب اگر ایک تو چھوڑ کے دوسری جگہ پہ چلے گیا، ایک تو وہ کامیاب ہو ہی گیا، دنیا میں بھی اس کو اللہ تعالیٰ نے کامیابی دے دی اور آخرت میں بھی اس کے لیے اجر لکھ دیا گیا۔ لیکن جس نے بھی صرف ارادہ کیا ہے اور ابھی صرف چلا ہی ہے اور اس کو جو ہے موت نے پکڑ لیا، اس کو موت آ گئی، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ایسے کے لیے بھی اجر ثابت ہو گیا کہ اس کے لیے ہم نے یہ نوٹ کر لی بات کہ اس نے ہجرت مکمل کر لی، اگرچہ وہ صرف ابھی گھر سے نکلا ہی تھا۔ بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ جب تم سفر میں جا رہے ہو تو تم پر نمازوں کی قصر کرنے میں کوئی گناہ نہیں، اگر تمہیں ڈر ہو کہ کافر تمہیں ستائیں گے، یقیناً کافر تمہارے کھلے دشمن ہیں۔ یہ جو ہے ہم جب سفر کے دوران آج بھی جب جاتے ہیں تو ہمارے لیے تو اب یہ لازم ہی ہو گیا، حالانکہ اب ہمیں کافر کا کوئی ڈر نہیں ہے کہ وہ ہمیں ستائیں گے، کیونکہ ہم جس ملک میں، جس وطن میں یا جس جگہ پہ ہم رہتے ہیں وہاں اب کوئی ایسے حالات اور کوئی معاملات نہیں ہے۔ لیکن چونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ عادتاً ہو گئی تھی تو اس لیے وہ نماز قصر اب ہم پر لازم ہو گئی۔ قصر کا مطلب ہوتا ہے کم کر دینا۔ تو اب اگر ہمارے اوپر نماز قصر ظہر کی 4 رکعت فرض ہے اور ہم اگر اپنا شہر چھوڑ کر دوسرے شہر گئے ہیں اور شہر کا دورانیہ بھی کم سے کم اتنا ہونا چاہیے کہ 50 سے 55 کلومیٹر، یعنی کہ ممکنہ طور پر یہاں سے جیسے پنجاب، لاہور، ملتان وغیرہ، اگر ہم اتنا فاصلہ طے کر کر گئے ہیں اور ہمارا ارادہ وہاں 15 دن سے کم کا رکنے کا ہے تو ہم پر ابھی نماز قصر لازم ہو گئی، یعنی کہ 4 رکعت کی جگہ 2 رکعتیں پڑھی جائیں گی اور صرف فرض ہی پڑھی جائیں گی، سنتیں نہیں پڑھی جائیں گی۔ اور جہاں 3 رکعتیں ہیں، جہاں 2 رکعتیں ہیں وہ پوری پڑھی جائیں گی۔ 3 رکعت میں اور 2 رکعت میں کوئی قصر نہیں ہے، صرف 4 رکعت والی نماز میں قصر ہے۔ ہاں اگر وہ جماعت میں شامل ہو گیا تو وہ امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے تو وہ پھر پوری ہی پڑھ لے، تب بھی ثواب ہے۔ اور اگر امام اپنی تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے اور مقتدی نماز قصر کرنے کے لیے اس 2 رکعت کے بعد اتحیات کے بعد سلام پڑھ لیتا ہے، درود پڑھ کے سلام پڑھ لیتا ہے، اپنی نماز کو قصر کر لیتا ہے تو وہ بھی صحیح ہے۔ جب تم ان میں ہو اور ان کے لیے نماز کھڑی کرو تو چاہے ان کی ایک جماعت تمہارے ساتھ اپنے ہتھیار لیے کھڑی ہو، پھر جب یہ سجدہ کر چکے تو ہٹ کر تمہارے پیچھے آ جائیں اور وہ دوسری جماعت جس نے نماز نہیں پڑھی وہ آ جائے تیرے ساتھ، آپ کے ساتھ نماز ادا کریں اور اپنا بچاؤ اور اپنے ہتھیار کے لیے رہے۔ کافر چاہتے ہیں کہ کسی طرح تم اپنے ہتھیاروں اور اپنے سامان سے بے خبر ہو جاؤ تو وہ تم پر اچانک دعویٰ بول دیں۔ ہاں اپنے ہتھیار اتار رکھنے میں اس وقت تک تم پر کوئی گناہ نہیں جبکہ تمہیں تکلیف ہو یا باوجہ بارش کے یا باسبب بیمار ہو جانے کے، اور اپنے بچاؤ کی چیزیں ساتھ لیے رہو، یقیناً اللہ تعالیٰ نے منکروں کے لیے ذلت کی مار تیار کر رکھی ہے۔ اچھا، اس آیت میں اللہ تعالیٰ جو ہے نماز کا یہ طریقہ بتا رہے ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ہم مسلمانوں کو کہ جب اگر جنگ کی حالت میں ہیں ہم اور نماز کا وقت ہو جائے تو کس طرح سے ہمیں نماز پڑھنی ہے، یعنی کہ کچھ لوگ جو ہے وہ حدود میں ہیں، بارڈر پر ہیں، جنگ کے لیے جنگ کی حالت میں ہیں، لڑ رہے ہیں یا حفاظتی طور پر کھڑے ہوئے ہیں، اور کچھ لوگ جماعت کے لیے کھڑے ہو گئے۔ تو جب امام نے نماز پڑھ لی، ایک سجدہ کر لیا، اچھا امام تو اب کھڑا ہو جائے گا دوسری رکعت کے لیے، لیکن 2 سجدے کر کے مقتدی وہ پیچھے ہٹ جائیں گے اور جنہوں نے نماز نہیں پڑھی ایک رکعت وہ اس نماز میں شامل ہو جائیں گے۔ اس طرح سے امام کی نماز تو پوری ہوگی لیکن مقتدی اپنی ایک ایک رکعت کی نماز پڑھ کر اس طرح سے اللہ کے آگے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اور اس سے بہتر زیادہ تفصیل ہمارے علماء کرام اور اچھے سے بتا سکتے ہیں کہ آیا کہ میرا ہی بتانے کا یہ طریقہ درست ہے یا اس میں اور بھی بہتر طریقہ ہے بتانے کا یا نماز پڑھنے کا یا کوئی اور دوسرا طریقہ ہے۔ لیکن جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے بالکل واضح بات یہی بتائی ہے کہ جب آپ سجدہ کر لیں تو پہلی جماعت والے پیچھے ہٹ جائیں اور جنہوں نے نہیں پڑھی ہے وہ آ کے شامل ہو جائیں، تو یہ واضح بات لکھی ہوئی ہے۔ تو یہ
نماز جیسے صرف جنگ کی حالت کے دوران ہمارے جو اس وقت کے جو سپہ سالار تھے، جو مجاہد تھے، جو جہاد کرنے والے تھے، تو ان کے اوپر تھا لاگو، اور آج کے دور میں ہمارے جو فوجی جوان ہیں ان کے اوپر اگر ایسا ہو تو انہیں کے اوپر لاگو ہوگا یہ۔ پھر جب تم نماز ادا کر چکے تو اٹھتے بیٹھتے اور لیٹتے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہو، اور جب تم اطمینان پاؤ تو نماز قائم کرو، یقیناً نماز مومنوں پر مقررہ وقتوں پر فرض ہے۔ بالکل یہ واضح بات ہے کہ صرف ہمارے اوپر اللہ کا ذکر صرف نماز پڑھ کر صرف اسی حد تک کی نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نماز سے فارغ ہونے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مصروف رہو، چلتے پھرتے بھی، اٹھتے بیٹھتے بھی، اگرچہ آپ لیٹے ہوئے ہیں آرام کر رہے ہیں تو لیٹے ہوئے بھی اگر آپ جاگ رہے ہیں اور نیند نہیں آ رہی ہے تو بھی اللہ کا ذکر کرو۔ اور اللہ کا ذکر کرنے کے لیے بہت ساری تسبیحات ہیں، آیتیں ہیں، درود شریف ہے، استغفار ہے، ان کا ورد کرنا چاہیے۔ سب سے اچھی تسبیح سبحان اللہ و بحمدہ ہے، سبحان ربی العظیم۔ جس طرح سے ممکن ہو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا چاہیے۔ بعض دفعہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کا ذکر سے یہاں مراد صرف نماز پڑھنا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ یہاں بالکل واضح طور پر یہ لکھا ہوا ہے کہ نماز جب پڑھ چکے تو اس کے بعد اللہ کا ذکر کرو، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی لکھا ہے کہ نماز مومنوں پر مقررہ وقتوں پر فرض کر دی گئی ہے، جو مقررہ وقت ہیں ان پر فرض ہے، تو نماز کے ساتھ ساتھ آپ نے ذکر بھی کرنا ہے۔ ان لوگوں کا پیچھا کرنے سے ہارے دل ہو کر بیٹھے نہ رہو، اگر تمہیں بے آرامی ہوتی ہے تو انہیں بھی تمہاری طرح بے آرامی ہوتی ہے، اور تم اللہ تعالیٰ سے وہ امیدیں رکھتے ہو جو امیدیں انہیں نہیں، اور اللہ تعالیٰ دانا اور حکیم ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ تم ان کے پیچھے اپنے دل کو نہ ہارو جن کو اپنے ساتھ ہی کوئی رحم نہیں ہے، یعنی کہ وہ خود ہی نہیں چاہتے کہ ہم سیدھے راستے پر آئیں، ہم جہنم سے بچیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچیں۔ جو ان کے اوپر عذاب آنے والا ہے یا قیامت کے دن یہ جس سزا میں یا جس عذاب میں مبتلا ہونے والے ہیں، ان کو خود نہیں اپنے اوپر ترس آ رہا، تو پھر آپ کیوں ان کے پیچھے اپنا دل ہار رہے ہیں؟ جبکہ اگر آپ ان کے لیے بے آرامی محسوس کرتے ہیں تو اصل میں بے آرام یہ خود بھی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ وہ خود بڑے آرام سے ہیں آپ کو تنگ کر کے، ایسا ہرگز بھی نہیں ہے، وہ بھی کہیں نہ کہیں اپنے آپ کو تکلیف میں، پریشانی میں مبتلا کیے ہوئے ہیں۔ آپ کو کس طرح سے تکلیف دی جائے اس کی پلاننگ کرنے میں، اس کی سازش کرنے میں، تو آپ جو ہے ان کے پیچھے دل نہ ہاریں، ان کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے طے کر دیا ہے ان کے لیے وہی ہوگا، اور اس لیے ایسا ہوگا کیونکہ یہ خود اپنے پر ترس نہیں کھا رہے ہیں۔ تو اس آیت کو پڑھ کر اور سن کر تو ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہمارے اوپر بہت احسان اور کرم کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمانوں میں اور اپنے محبوب کی امت میں ہمیں پیدا کیا، کہ ہمیں یہ اور سب سے بڑھ کر پھر اس دین کو سمجھنے کی ہمیں توفیق دی۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں اس ایمان پر ثابت قدم رہنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔